شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز کے بارے میں جانیں گے۔ آج نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب اور نماز عشاء، اس کے بعد 3 رکعت وتر، یہ نمازیں ہم پر فرض کی گئیں، ان کا پڑھنا ضروری ہے، اور جو نماز آپ کی رہ گئی وہ قضا کرنی ضروری ہے۔ جان بوجھ کر جو نماز چھوڑ دی اس کا بہت زیادہ گناہ ہے۔ آئیے نماز سیکھتے ہیں۔ نماز کے اندر سب سے پہلا اسٹیپ ہوتا ہے قیام، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ سیدھے کھڑے ہو کر اللہ اکبر، یہ ہماری تکبیر تحریمہ۔ پھر کرتے ہیں ہم قیام۔ قیام کیا ہے؟ سیدھے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو باندھ لینا۔ ہاتھوں کو اس طریقے سے باندھیں کہ ایک کے اوپر ایک ہاتھ آپ کا اس طرح آئے، اور ناف کے اوپر رکھیں کہ ناف چھلکے، اس طریقے سے ہاتھوں کو باندھا جائے۔ پھر ہے رکوع کرنا۔ رکوع کی حالت ایسی ہونی چاہیے، یہ تصویر کے اندر مینشن کیا ہے میں نے، کہ رکوع اس طرح ہو کہ جس طرح آپ دیکھیں اس کے اندر نمبر 3 پہ کمر بالکل سیدھی ہو، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہوں، اس کنڈیشن کو رکوع کہتے ہیں۔ کمر اس طرح سیدھی ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر اگر ایک پانی کا بھرا ہوا جگ رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے۔ جس سے یہ عمل نہیں ہوتا وہ کوشش کرے۔ اس کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قوما کہتے ہیں، بالکل اسٹریٹ کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب سجدہ کرتے ہیں، سجدہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کے، سر زمین پہ رکھ کے، ناک زمین پہ رکھ کے، اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ سجدے کے بعد دونوں سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ سجدہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے جس طرح ہم فرض نماز پڑھتے ہیں فجر کی، نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اسی کو زبان سے آپ کہیں۔ 2 رکعت نماز فجر فرض منہ میں رکھ کعبہ شریف کی طرف پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، اور اللہ اکبر جب آپ کریں تو آپ کی انگلیاں اس طرح کھلی بھی ہوں، قبلہ رخ ہاتھ ہونے چاہیے، اور نارمل طریقے سے انگلیاں کھلی ہوں جو آپس میں ملے نا۔ اللہ اکبر کر کے آپ نے ہاتھ باندھے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بھی پڑھ لی۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کوئی سی بھی آپ سورت پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ قیام کی حالت میں آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے۔ رکوع میں جا کے آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم
کم سے کم 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، جتنی دیر تک آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ قیام کرتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کا قومے میں آیت، یہ قومہ کہلاتا ہے، جب سیدھا کھڑا ہونا، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اسے کہتے ہیں قومہ۔ جب قومے میں آتے ہیں تو ربنا لک الحمد، امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ نے ربنا لک الحمد کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر، پھر سجدے میں گئے، سجدے میں آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کم و بیش کم سے کم 3 دفعہ 5 دفعہ یا 7 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ جلسے میں بیٹھے، جب جلسے میں بیٹھتے ہیں اللہ اکبر امام کہتا ہے تو کچھ نہیں پڑھنا، پھر سجدے میں گئے، پھر اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی۔ دوسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کر کے، پھر قیام ہوتا ہے۔ قیام میں پھر دوبارہ ثنا نہیں پڑھی جائے گی، سورہ فاتحہ اور دوسری سورت ہوگی۔ پھر اسی طرح رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ، سجدہ۔ پھر جو اتحیات میں بیٹھتے ہیں اسے کہتے ہیں قاعدہ۔ قاعدے میں بیٹھ کے آپ نے اتحیات پڑھنی ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو اشہد ان لا الہ کا یہ حکم آیا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے ہلکا بنانا ہے ہاتھ کا کہ آپ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھا دونوں مل گئے ایسے، اور آپ نے کہا اشہد اللہ پہ کھڑا گئی انگلی الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہلکا بنایا اور انگلی اٹھائی۔ اس کے بعد علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ تمام انگلیاں سیدھی کر لیجیے۔ اس میں مختلف علماء کی مختلف قسم کی رائے ہے، لیکن اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہلکا بنایا اور انگلی اٹھائی۔ اس کے بعد درود شریف پڑھا، درود ابراہیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود ابراہیم پڑھا۔ اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الٹا ہاتھ کی طرف سلام پھیرنے کے بعد آپ دعا کریں۔ نماز کے اندر ایک چیز کا احتیاط رکھیں، جب بھی آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کوئی بھی عمل امام صاحب سے پہلے نہیں کرنا، ورنہ آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی اور اس کا بہت سخت گناہ ہے۔ کوئی بھی عمل سے مراد جس امام صاحب کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی عمل آپ نے ان سے پہلے نہیں کرنا۔ امام صاحب نے نیت کری، اللہ اکبر کا سورہ فاتحہ پڑھی، ثنا پڑھی، تعوذ پڑھا، بسم اللہ پڑھی، علم شریف پڑھی، سورت پڑھی، اس کے بعد وہ رکوع میں چلے گئے۔ لیکن جیسے ہی امام صاحب نے کہا اللہ اکبر تو امام صاحب پہلے رکوع میں جائیں گے، اس کے بعد جتنے پیچھے پڑھنے والے ہیں وہ جائیں گے۔ کوئی بھی شخص اگر ان سے پہلے ایک عمل کر لیتا ہے، یعنی کہ رکوع میں ان سے پہلے پہنچ جاتا ہے، یا رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد جب امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، امام صاحب کے کھڑے ہونے سے پہلے کوئی قومے میں آ جاتا ہے، سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کی نماز نہیں۔ تو یاد رکھیں کوئی بھی عمل امام صاحب سے پہلے نہیں کرنا۔ ہاں آپ انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ اپنی نماز پڑھیں، اور نماز صبر اور تحمل کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے، اور کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے معاف فرما۔ انشاءاللہ اب ایک نعت کے 2-3 اشعار آپ کو عرض کرتے ہیں۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی۔ ہم مدینے
سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیراں کی تسکین وہیں رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جاں وہیں رہ گئی، خمسی در پہ اپنی جبیں رہ گئی۔ یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل ہو جان و روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ یا اللہ پاک، اس درس کے اندر ہم نے جو کچھ سنا، پڑھا، پڑھایا، بتایا، جو غلطی کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرما، اور اس سے ہمیں سبق یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح طرح ہماری نمازوں کو ادا کرنے والا بنا، ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرما۔ ہم کو مانگنا نہیں آتا، بن مانگے ہمیں عطا فرما، ہم کو صحت یابی عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو صحت یابی عطا فرما، ان کو 5 وقت کا جماعت نمازی بنا دے، حال ہم سب کو 5 وقت کا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔